اب آپ سننا میرے دوستو، یہ محبت کی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باہر نکل آئے. حضرت علی کہاں تھے بھئی؟ یہ یاد رکھنا، اس پر مجھے آنا ہے. بولو حضرت علی کہاں پر تھے؟ گھر میں تھے. پہلے اندر 2 تھے، باہر 100 تھے. ابھی اندر 1 ہے اور باہر 100 ہے. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اللہ کو پوچھا، اللہ مجھے کہاں جانا؟ اللہ نے فرمایا حضرت ابو بکر کے گھر چلے جاؤ. وہ رات کا سناٹا، ہمارے نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. دروازہ کھٹکھٹایا. ارے حضرت ابو بکر سے دروازہ کھولا. آدھی رات کو میرے نبی. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر تیار ہو جاؤ، ہمیں جانا ہے. حضرت ابو بکر تیار ہو گئے. ارے بولو حضرت ابو بکر یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں جانا ہے. بھائی ہم ہوتے تو 10 سوال پوچھتے نا، کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے. میری بیوی کو تو پوچھا ہی نہیں. ہمارے پاس تو 10 سوال ہوتے. وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ چلو. حضرت ابو بکر نے کہا چلو میں تیار ہوں، سواری بھی تیار ہے. ہمارے نبی نے کہا ابو بکر یہ تو پوچھ کے کہاں جانا. حضرت ابو بکر نے کہا نہ، میرا ایمان اس کی پرمیشن نہیں دیتا کہ میں یہ پوچھوں کہاں جانا ہے. میں نے تو طے کر لیا، جیوں گا تو محمد کے ساتھ جیوں گا، مروں گا تو محمد کے ساتھ مروں گا. میرے دوستو وہ کیسا پیارا سفر تھا. حضرت ابو بکر اور ہمارے نبی چلے. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اب وہ ایک غار آتا ہے، آپ کو معلوم ہے غار ثور. بولو غار ثور. ہاں وہاں ابھی پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے. اب پہاڑ کے اوپر کوئی سواری تو چڑھنے والی نہیں ہے. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہاڑ پہ چڑھ رہے، ہمارے نبی بھی پہاڑ پہ چڑھ رہے. اچانک حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ نبی کے پاؤں سے خون کے قطرے ٹپک رہے. بھائی ہمارے نبی کے تلوے مبارک سے خون کے تو حضرت ابو بکر نے زور سے چیخ ماری، کہا میرے نبی آپ کے پاؤں مبارک سے خون کے قطرے ٹپک رہے. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا ابو بکر وہ تو کوئی کانٹا لگ گیا ہوگا، کوئی پتھر لگ گیا ہوگا، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، چلو ہم چلے. حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ کے لیے معمولی بات ہے. ارے کانٹا لگا، پتھر لگا، خون بہا، آپ کے لیے معمولی بات ہے. ارے ابو بکر جان دے سکتا ہے مگر نبی کے پاؤں میں خون مبارک نہیں دیکھ سکتا. تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا، اللہ کے رسول اب آپ چلیں گے نہیں، سواری پہ بیٹھ جاؤ. ہمارے نبی نے کہا سواری پر بیٹھ جاؤ. یہاں پہاڑ پہ کون سی سواری؟ بھائی پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے کون سی سواری؟ یہاں کون سا اونٹ آئے گا، کون سا گھوڑا آئے گا، کون سا کھچر آئے گا، یہاں کون سی سواری؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں اب سواری پر بیٹھ جاؤ. حضرت ابو بکر خود زمین پر بیٹھ گئے. ہمارے نبی کو کہا میرے کندھے مبارک پر بیٹھ جاؤ، اگر میرے نبی کو کوئی سواری نہ ملے گی تو ابو بکر خود سواری بن کے آپ کو لے کر چلا جائے گا. میرے پیارو یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن کیا محبت ہوگی وہ حضرت ابو بکر کی. ہمارے نبی کو یوں سواری پر بٹھایا، کندھے پر بٹھایا اور پورے پہاڑ کے اوپر گئے. ارے پہاڑ کے اوپر جب پہنچے اور اب غار میں جانا ہے، حضرت ابو بکر تھکے ہوں گے لیکن محبت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے نبی کو دھیرے سے پہاڑ پر بٹھایا اور کہا میرے نبی آپ تھک گئے ہوں گے. ابو بکر اندر جائے گا اور پوری غار کو صاف کر کے آئے گا. اور ایک جملہ فرمایا حضرت ابو بکر نے فرمایا میں جاؤں گا اور جھاڑو سے پورے غار کو صاف کر کے آؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر تم جھاڑو کہاں لے کر آئے ہو؟ ابو بکر نے سر سے امامہ اتارا، کہا اس سے بڑھ کر جھاڑو نہیں ہو سکتا، اسی کے کپڑے کے ٹکڑے کروں گا اور میں جھاڑو بنا دوں گا. حضرت ابو بکر غار ثور میں گئے. بولو ساتھ میں بولو غار ثور میں گئے. پورے غار کو صاف کیا، اپنی پگڑی مبارک اس کے ٹکڑے کیے، اپنے چادر مبارک کے ٹکڑے کیے. جتنے سوراخ تھے تمام سوراخ کو بند کرتے گئے. ایک سوراخ رہ گیا، وہاں حضرت ابو بکر نے اپنی ایڑی رکھ دی اور ایسے پلاٹھی مار کے بیٹھ گئے اور کہا میرے نبی آ جاؤ سارا انتظام ہو گیا، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، یہاں کوئی تکلیف پہنچانے والا نہیں. جب ہمارے نبی آئے اور حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھا، اس وقت حضرت ابو بکر فرماتے اللہ کی قسم میرے سے بڑھ کے خوش نصیب کون ہوگا. آج وہ رات ہے جس میں نبی مجھے دیکھتے ہیں اور میں نبی کو دیکھ رہا ہوں. خیر میرے دوستو آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابو بکر نے ایڑی رکھی ایک سوراخ کے نیچے. اس سوراخ میں سے ایک روایت کے مطابق سانپ آیا، ایک روایت کے مطابق بچھو آیا. اس نے ڈنگ مارنا شروع کیا. 11 مرتبہ حضرت ابو بکر کو ڈنگ مارا. 11 مرتبہ. وہ سانپ تھا جو ڈستا تھا یا بچھو تھا جو ڈنگ مارتا تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے اپنے پاؤں کو ہلایا نہیں. آج میرے کو کوئی یوں سوئی رکھے تو ہاتھ یوں ہل جاتا ہے، پاؤں پہ کانٹا لگے تو ہل جاتا. حضرت ابو بکر نے اپنے پاؤں ہاتھ کو نہیں ہلایا کیونکہ میرے نبی سو رہے، ان کی نیند خراب ہوگی. لیکن وہ زہر، وہ بچھو کا زہر بدن میں چڑھتا گیا، دماغ پر آ گیا، آنکھوں میں سے پانی نکلنا شروع ہوا. وہ پانی کا قطرہ نبی کے گال پر آیا. ہمارے نبی کے گال پر جب وہ قطرہ آیا تو کہا ابو بکر کیا ہوا؟ تو
تو حضرت ابو بکر نے فرمایا وہ سانپ ہے یا بچھو ہے جو 11 مرتبہ مجھے ڈنگ مار چکا ہے, چہرے کا رنگ بدل گیا ہے. ہمارے نبی قربان جاؤ, بولو سبحان اللہ, بولو. ہمارے نبی نے کہا ابو بکر کہاں پر مارا, ڈنگ کہاں پر مارا؟ جو ایڑی کا حصہ بتایا. ہمارے نبی نے دیکھو, ہمارے نبی نے اپنی انگلی مبارک پر اپنا تھوک مبارک لیا اور حضرت ابو بکر کے پاؤں پہ یوں کرتے گئے, یوں کرتے گئے, یوں کرتے گئے. حضرت ابو بکر فرماتے میرے نبی نے 3 مرتبہ تھوک مبارک رکھا. حضرت ابو بکر کہتے اللہ کی قسم موت تک مجھے بدن میں تکلیف ہوئی, لیکن جہاں میرے نبی کا تھوک مبارک تھا وہاں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. میرے دوستو, میں یہ واقعہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں, اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہ محبت تھی جو حضرت ابو بکر ہمارے نبی سے کرتے تھے. آج میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, ہم لوگ ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ ارے بولو نا, جلدی بولو نا. ہم لوگ نبی سے محبت کرتے تو ہاں بولو, کرتے نا, محبت کرتے ہم لوگ. کیسی محبت کرتے میرے پیاروں, کیسی محبت کرتے ہم لوگ. افسوس اس بات کا ہے آج ایک طرف سے ہم کہتے کہ ہمارے اوپر حالات آئے, حالات آئے, ہمارے اوپر حالات آئے, عجیب عجیب حالات آ رہے ہمارے اوپر. اور میں تو یہ نہیں کہتا کہ زمین کے حالات آ رہے, آسمان سے بھی ہمارے اوپر حالات آ رہے. آج سچ بتاؤ, کسی مولانا کو یہ بولنے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ تم بارش کی دعا مانگو یا نہیں مانگو. اس لیے کہ بارش کی دعا مانگو تو ہم نے دیکھا کہ بہت جگہوں پہ بارش آئی, ایسی بارش آئی, بڑی بڑی باڑھ آ گئی. ارے گاؤں کے گاؤں ختم ہو گئے, گاؤں کے گاؤں برباد اور تباہ ہو گئے. دعا مانگتے نا اللہ بارش دے دے تو خیال آتا کہ جیسے وہاں تباہ ہو گئے کہیں ہم بھی تباہ نہ ہو جائے. تو بارش مانگنے کی ہمت نہیں ہوتی اور بارش نہ مانگنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ یہاں سوکھا سوکھا رہ جائے گا. اللہ نے ہم کو کنفیوز کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے میرے پیارو, آسمان نے تیور بدل دیا ہے, زمین نے تیور کو بدلا ہے اور کوئی تیور نہیں بدلتا. سیدھی بات ہے, پیدا کرنے والا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے. اس لیے ہم جو بہانے کرتے ہیں نا, سب جھوٹے بہانے, سب جھوٹے بہانے. یہ ہو گیا, آج ہمارا کاروبار بند ہو گیا, ہماری دکانیں بند ہو گئی, ہم سب روزی کے معاملے میں پریشان ہو گئے, ہم قرضے میں ڈوبے جا رہے ہیں. آج میرے دوستوں, لاکھ کمانے والا بھی روتا ہے, کروڑ کمانے والا بھی روتا ہے, 1000 کمانے والا بھی روتا ہے. آج سب کو پیسے کا پریشانی ہے. ارے کاروبار میں برکت نہیں, دکان میں برکت نہیں, کھیتی میں برکت نہیں. اللہ کی قسم یہ ساری برکتیں اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے. اس لیے میرے دوستوں, 2 چیزیں اگر ہم کریں گے انشاءاللہ. نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی, بولو نا. 2 چیزیں کریں گے انشاءاللہ. اور یہ میں نہیں کہتا, قرآن کریم میں لکھا, ایک گناہ چھوڑ دو. ساتھ میں بولو نا, ایک گناہ چھوڑ دو. اور نمبر 2, اللہ پہ بھروسہ کر لو. گناہ چھوڑ دو, اللہ پہ بھروسہ کر لو. اللہ کہتا گناہ چھوڑے گا, اللہ کہتا گناہ چھوڑے گا, چھپر پھاڑ کے روزی دوں گا, بے حساب روزی دوں گا, برکت والی روزی دوں گا. اللہ کہتا ہے ایسی جگہ سے روزی دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. گناہ چھوڑ دے, اللہ روزی دے گا. اور دوسرا ایک پرابلم کیا ہے معلوم ہم کو, جس کو دیکھو ایک ہی بات کرے گا, مولانا میرا کام شروع ہوا بس آخر میں آ کے میرا کام رک گیا, آخر میں آ کے کام رک گیا. بھائی کیوں ہمارا آخر میں کام رک گیا؟ جب کام شروع ہوا, مڈل اسٹیج پہ پہنچا, آخر میں جا کے کیوں رک گیا؟ وہ اللہ رکاتا ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے تو نے اپنی طاقت پر شروع کیا تھا, شروع تیری طاقت پر ہوگا, ختم تو میری قدرت پر ہوگا. اس لیے اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کہتا تیرے کوئی کام کو رکنے نہیں دوں گا, ہر کام کو کنارے تک پہنچا دوں گا. تو کون کون تیار ہے 2 کام کے لیے؟ نمبر 1 گناہ نہیں بولو نا, نمبر 1 گناہ نہیں کرنا, اور نمبر 2 اللہ پر. یہ قرآن میں لکھا, پارہ نمبر 28. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو, پارہ نمبر 28. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ گناہ چھوڑ دے. نمبر 1 اللہ فرماتا میرا بندہ گناہ چھوڑ دے, ایسی جگہ سے روزی عطا کروں گا تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اللہ فرماتا مجھ پر بھروسہ کر لے, میرے سے بڑھ کر کافی کوئی نہیں ہوگا, تو کام شروع کرتا جائے گا. اللہ کہتا پورا کرانے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. تو گناہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ.
نہیں بولو نا گناہ چھوڑ دیں گے اور آج سے بھروسہ کس پر کریں گے؟ گناہ بہت گناہ میرے پیاروں، بہت گناہ. اللہ معاف کرے. گناہ کو تو مسجد میں بھی لے کر آئے بھائی. جو گناہ ہے نا وہ تو مسجد میں بھی آیا ہے. میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آج سب سے بڑا گناہ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارا یہ موبائل. بولو کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ گناہ؟ کتنا گناہ کرتا ہے یہ موبائل. موبائل پر کتنے گناہ کرو گے میرے دوستو، کتنے گناہ کرو گے؟ معاف کرنا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہمارے گناہ کے اوپر وہ گناہ ہوتا ہے جو گندے بازاروں میں بھی نہیں ہوتا. ہمارے موبائل پر وہ جوا اور سٹا کھیلا جاتا جو بڑے بڑے کلب میں نہیں کھیلا جاتا. ارے ہمارے موبائل پر ہوتا کیا ہے؟ واٹس ایپ ہے، غیبت ہے، چگلی ہے، فیس بک پر غیبت ہے، ننگے فوٹو ہے. اور میرے دوستو کتنی خبریں انسن خبریں پہنچاتا رہتا. کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میرے خبر پہنچانے سے نقصان کتنا ہونے والا. اور میرے دوستو خبریں کس کی پہنچائے گا معلوم؟ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. تو تو فرشتہ بن گیا، تو سدھر گیا. آج تک تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی، آج تک ہماری پیجامہ اور ہماری پٹلون ٹخنوں کے اوپر نہیں آئی، آج تک ہمارے گھروں کے اندر سے گناہ ختم نہیں ہوا. میرے دوستوں سر سے لے کر پاؤں تک ہم گنہگار ہیں، ہم پاپی ہیں اور مجرم ہیں اور دوسروں کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. آمین بولو، آمین بولو، آمین بولو. یہ موبائل والا گناہ بہت خطرناک گناہ میرے پیاروں. معاف کرنا. اس گناہوں کی وجہ سے کتنی جانیں چلی جاتی ہے، کتنوں کا ایمان چلا جاتا ہے، کتنوں کا پیسہ برباد ہو جاتا ہے، کتنے لوگ راستے کے اوپر آ جاتے ہیں. اس لیے یہ موبائل بنانے والے نے، میں اس کو منع نہیں کرتا، جس نے بھی موبائل بنایا ہوگا بہت اچھا کام کیا تھا کہ بھائی ساری دنیا جو دور ہے اس کو قریب کر دیا. ارے آپ ایک لال بٹن دبا دیتے تو بات بند ہو جاتی، ہرا بٹن دبا دیتے بات شروع ہو جاتی. ایک موبائل سے آپ کا کاروبار بھی چلتا، آپ کی دکان بھی چلتی، آپ کا مکان بھی چلتا. لیکن میرے دوستوں معاف کرنا، موبائل میں ضروری کام 10% ہوتا ہے اور 90% گناہوں کے سوا اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے. اس لیے سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم گناہوں سے بچے. اب میں بات پر آ رہا ہوں، سب برابر توجہ دینا، وقت ختم ہو رہا. 15 منٹ ہمارے پاس ہے، یہ 15 منٹ کو بہت قیمتی سمجھنا. ایک بات بتاؤ، ہمارے نبی زمین پہ بولتے تھے، بولو نا صلی اللہ، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ہمارے نبی زمین پر بولتے تھے، اللہ آسمان پر، آواز نہیں آ رہی، بولو اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا. میں آپ کو وہ واقعے پر پھر لے جاؤں. ہمارے نبی کے ساتھ کمرے میں کون تھے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کمرے میں کون تھے؟ ہاں حضرت علی. حضرت علی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ تو چلے جائیں گے، میں کمرے میں اکیلا رہوں گا، میرا کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے اس وقت فرمایا تھا علی فکر مت کرنا، تو کمرے میں رہنا، جب میں مدینہ پہنچ جاؤں گا. ہمارے نبی کے جملے مبارک سنو، علی جب بھی میں مدینہ پہنچ جاؤں گا، اللہ جب مجھے پہنچائے گا اس کے 3 دن کے بعد تو بھی مدینہ آ جائے گا. بولو اس کے 3 دن کے بعد تو بھی مدینہ. یہ ہمارے نبی نے پھر ایک مرتبہ ساتھ میں بولو کن کو کہا؟ نہیں کن کو کہا؟ حضرت علی کو کہا. نبی زمین پر بولتے ہیں اور اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا. اب سننا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مکمل ہو گیا. ان کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا زمانہ آیا. بولو آیا نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ. اور حضرت عثمان کے بعد پھر حضرت علی امیر المومنین بن گئے. بولو حضرت علی امیر المومنین بن گئے. ایک مرتبہ بہت سارے لوگ جمع تھے. حضرت علی کو پوچھا، علی تمہاری زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، علی تمہاری زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ آج کوئی ہم کو بھی پوچھے، آپ کو بھی پوچھے، سب سوچتے رہتے کہ میری زندگی کی اچھی رات کون سی، اچھی رات کون سی، اچھی رات کون سی. الگ الگ لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں. تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، علی تم بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ حضرت علی نے فرمایا میرے اللہ کی قسم میری سب سے اچھی رات وہ رات تھی جو میں نبی کے بستر پہ آرام کر رہا تھا. بولو نبی کے بستر پہ آرام کر رہا تھا. سب نے کہا وہاں تو بہت عجیب رات تھی، آپ اکیلے تھے، باہر 100 دشمن تھے.
ارے آپ اندر اکیلے تھے, باہر 100 دشمن تھے. ارے دشمن کا خطرہ تھا, جان کا خطرہ تھا, مال کا خطرہ تھا, اور تم کہتے ہو کہ سب سے اچھی رات وہ تھی. حضرت علی نے کہا آج بھی کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ رات سب سے اچھی رات تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر رات میں سوتا ہوں تو ڈاؤٹ ہوتا ہے صبح میں اٹھوں گا کہ مر جاؤں گا. ہر رات میں سوتا ہوں تو ڈاؤٹ ہوتا ہے, رات کو نیند نہیں آتی ہے, نیند نہیں آتی, ڈر لگتا ہے کہ صبح اٹھوں گا کہ مر جاؤں گا, صبح اٹھوں گا کہ مر جاؤں گا, صبح اٹھوں گا کہ مر جاؤں گا. وہ رات اتنا آرام سے سویا, مجھے یقین تھا علی مرنے والا نہیں, مجھے یقین تھا علی مرنے والا نہیں. جب تک میرے نبی مدینہ نہیں پہنچیں گے اور 3 دن کے بعد علی کے پاؤں مدینہ نہیں پہنچیں گے, وہاں تک علی کو موت آنے والی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کہہ کر گئے تھے میں مدینہ پہنچوں گا, 3 دن کے بعد علی تم پہنچو گے. حضرت علی فرماتے کوئی فرشتے کی ہمت کیا جو علی کی روح کو نکالے, کوئی فرشتے کی مجال کیا جو علی کی روح کو نکالے. اس لیے کہ فرشتوں کا حکم پیچھے ہوتا ہے, میرے نبی کا حکم آگے ہوا کرتا ہے. میرے نبی نے کہہ دیا علی جب تک مدینہ نہیں پہنچو گے, میں سمجھ گیا علی زندہ رہے گا, علی زندہ رہے گا, موت نہیں آئے گی. آرام سے سوتا تھا, صبح میں اٹھتا تھا, آرام سے سوتا تھا, صبح میں اٹھتا تھا. یقین تھا علی کا قدم جب تک مدینہ نہیں پہنچے گا وہاں تک ختم روح ہونے والی نہیں. تو یہ یقین تھا. کس پر یقین تھا؟ اللہ کے رسول پاک. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی خود فرماتے میرے نبی زمین پر بول دیتے تھے, اللہ آسمان پر. آج شادی والا معاملہ ہے, سوچو شادی والے معاملے میں ہمارے نبی کیا بولے, یہ سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ. آج نکاح والا معاملہ, یہ آپ لوگ اتنا بڑا مجمع جو نظر آتا وہ نکاح کی وجہ سے آیا. تو آج ہم کو سوچنا ہے کہ نکاح کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا. سنیں گے سب لوگ, سنیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا, سنیں گے انشاءاللہ. نکاح ہر باپ چاہتا ہے, ہر باپ چاہتا ہے, چاہے لڑکے والے ہو چاہے لڑکی والے ہو, ہر ایک چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون ملے. اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بچے ہیں جن کے نکاح ہو گئے اللہ میاں بیوی میں خوب محبت نصیب فرمائے. بولو آمین, بولو آمین. اور جن کے نکاح نہیں ہوئے اللہ غیر سے ان کے رشتے عطا فرمائے, اور جن کے نکاح ہو گئے اللہ محبت عطا فرمائے. لیکن سب سے اچھا نکاح, سب سے اچھی شادی, سب سے اچھا نکاح کون سا میرے دوستو؟ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑکی والے آئے, لڑکے والے آئے. ارے کتنی مرتبہ لڑکی کا باپ آ کر ہمارے نبی کے سامنے روئے اور رو کر کہا میری بیٹی کا نکاح ہے, میری بیٹی مجھ سے جدا ہو جائے گی, میری بیٹی کل سے گھر سے چلی جائے گی, اب میری بیٹی کا گھر بھی بدل جائے گا, میری بیٹی کے دروازے بھی بدل جائیں گے, میری بیٹی کے دیوار بھی بدل جائے گا, ارے میری بیٹی کے ماں باپ بھی بدل جائیں گے. وہ صحابہ روئے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک کام کرو. بولو کون کون تیار ہے؟ بولو بولو انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک کام کرو, میاں بیوی کا جوڑا سلامت رہے گا. آمین بول دو, آمین. ایک کام کرو. کیا کام کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤنہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح برکت والی ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا وہ نکاح رحمت والی ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا وہ نکاح محبت والی ہوگی. وہ نکاح میں آرام ہی آرام ہوگا, کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. جس نکاح میں پیسہ کم خرچ کیا گیا ہوگا, شو بازی کم ہوگی, پیسہ کم خرچ کیا گیا ہوگا. میرے دوستو آج پیسہ لٹاتے شادی میں, لٹاتے. قسم اللہ کی ایک شادی میں اتنا پیسہ جاتا ہے کہ قسم کھا کر بولو کتنی بیواؤں کے نکاح ہو جاتے, کتنے غریبوں کے نکاح ہو جاتے, کتنے یتیم بچیوں کے نکاح ہو جاتے, مگر پیسہ لٹایا جاتا. اور کیوں لٹاتا معلوم ہے؟ ہمارا اسٹیٹس ہے, ہماری ناک اونچی ہے, ناک لمبی رکھنے کی ضرورت کیا ہے بھائی. اور ایک بات سن لو, جو نبی زمین پر کہتے ہیں اللہ آسمان پر وہی فیصلہ کرتا. نکاح میں سادگی ہوگی, آسانی ہوگی. نکاح میں میرے دوستو شریعت کے مطابق جتنا اپنے آپ کو نکاح میں شریعت اکارڈنگ ٹو شریعت ہم چلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں دے گا. تو بھائی سب کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ آج سے ارادہ کرو بھائی, سب کریں گے نہیں انشاءاللہ. اب ایک ایک جملہ سنتے جاؤ. جو نبی زمین پر بولتے ہیں وہ ہوتا ہے. حضرت علی کو کہا, حضرت علی مدینہ پہنچ گئے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا وہ نکاح میں سادگی ہوگی, برکت زیادہ ہوگی. نبی نے کہہ دیا, اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا. اب میں آ رہا ہوں, جب نکاح کا معاملہ آتا ہے, چونکہ یہاں بہت سارے شادی شدہ بیٹھے ہوں گے, جب نکاح کا معاملہ آتا ہے نا تو ایک معاملہ آتا ہے اپنے ماں باپ کا معاملہ آتا ہے نا, ماں باپ کا معاملہ. میرے پیارو,
ایک بات سمجھنا اور بہت دل کھول کے سمجھنا، ماں جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے. ساتھ میں بولو ماں بہت بڑی نعمت ہے. حالات آتے ہیں، ہم پر حالات آتے ہیں، لیکن ماں کی شان اور ماں کی نعمت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. بولو ماں کی نعمت کو کوئی ختم. آج میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں گا، اس لیے کہ آپ بہت سارے یہاں بیٹھے ہیں، شادی والے ہیں، شادی ہو رہی ہے، ہو گئی ہوگی یا ہونے والی ہوگی. اور جب بھی شادی ہوتی ہے نا تو ایک بڑا عجب و غرب کشمکش آتا ہے. ایک طرف بیوی کا معاملہ آتا ہے، ایک طرف ماں باپ کا معاملہ آتا ہے. میرے دوستو وہ ہماری ماں ہے، وہ ہماری ماں ہے. کس طرح ہم کو زندگی گزارنا ہے سب کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ. ایک حدیث پاک سنو. صبح ہوتی ہے، ساتھ میں بولو نا کیا ہوتی ہے؟ صبح ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی باقاعدہ، اللہ کو سب معلوم، بولو اللہ کو سب معلوم. پھر بھی اللہ فرشتے کو بھیجتے کہ جاؤ جاؤ فرشتے جاؤ، معلوم کرو وہ جوان ہے، وہ جوان اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ وہ جوان ہے، پوچھو نا اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض؟ اللہ کو سب معلوم ہے. پھر بھی فرشتہ آتا اور فرشتہ آ کر کہتا اللہ اللہ اللہ، اس کی ماں تو بہت خوش ہے، اس کی ماں تو اپنے بیٹے سے بہت خوش ہے. ارے اس کی ماں تو بہت دعا دیتی، بہت دعا دیتی، بہت دعا دیتی. سنو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ جب فرشتہ آ کر یہ خبر دیتا کہ اس کی ماں بہت خوش ہے، اس کے ابا بہت خوش ہے، اللہ تعالیٰ کہتا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جاؤ جاؤ کہہ دو، اس جوان کو کہہ دو یہ صبح کرتا ہے، ہر صبح 2 جنت کے دروازے میں کھول دیتا ہوں. اور اگر وہی فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو بہت ناراض ہے، اس کے ابا تو بہت ناراض ہے، اس کی ماں سے تو یہ بات بھی نہیں کرتا ہے، اس کے ابا سے بھی یہ بات نہیں کرتا، اس وقت اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے جاؤ یہ جوان کو کہہ دو یہ صبح کرتا ہے، میں 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں. میرے دوستو یہ میں نہیں کہتا، نبی زمین پر بولتے ہیں. بولو پھر بولو، نبی زمین پر بولتے ہیں. اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے. اس لیے بہت ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی. نکاح اور میاں بیوی کے ساتھ محبت بھائی کریں گے نا انشاءاللہ. آج ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، معلوم نہیں یہ کیا ہے؟ غصہ. دیکھا آپ نے، دیکھا کہ نہیں؟ یہ غصہ کا آتا ہم کو؟ غصہ کس بات کا آتا ہے؟ جس کو دیکھو بس اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھا ہے کہ میں بہت غصے والا. جس کو دیکھو ایک ہی بات، میں بہت غصے والا. جہاں بھی ہوگا ماں کی گالی شروع، بہن کی گالی شروع، یوں پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا. اور بیوی کے اوپر غصہ نکالے گا نا، تیری ماں نے تیرے کو یہ سکھایا، تیرے باپ نے تیرے کو یہ سکھایا، تو بھی ایسی، تیرا خاندان بھی ایسا. میرے پیارو تم سب پہ غصہ نکال دو. یہ غصہ نہیں ہے، یہ گھمنڈ ہے، گھمنڈ. یہ پیسے کی گرمی دماغ پہ چڑھ جاتی ہے، یہ گھمنڈ ہے. میرے دوستو غصہ کس بات کا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روحانی بیماری میں سب سے خطرناک بیماری غصہ ہے. اسی غصے کی وجہ سے حسد ہوتا ہے، اسی غصے کی وجہ سے نفرت آتی ہے، اسی غصے کی وجہ سے طلاق کی نوبت آتی ہے. ارے میرے پیارو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے؟ ارے بولو غصے ہوئے؟ ہاں کبھی غصے کا موقع آیا، ہمارے نبی تھوڑی دیر کے لیے غصے ہوئے، بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا یہ غصہ یہ شیطان کا کام ہے، اور جو بہت غصہ کرتا ہے وہ حسد میں آتا ہے، جلن میں آتا ہے، اور طلاق کی نوبتیں آتی ہے، اور یہ غصے کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے. اس لیے میرے پیارو بہت ساری باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ غصے کو بھی کنٹرول میں رکھو گے نا انشاءاللہ. اب ایک آخری بات کروں، وقت ختم ہو رہا، 4 منٹ ہمارے پاس ہے. آپ لوگ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ. شروع سے میں نے بات کی، پیارے نبی کی محبت کی باتیں ہوئی، والدین کی باتیں ہوئی، میاں بیوی کی باتیں ہوئی، غصہ نہ کرنے کی باتیں ہوئی. ایک کام پابندی سے کرو، اللہ آٹومیٹک سب دے دے گا. کون کون تیار ہے؟ ایک کام اونلی ون، ایک کام کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. اور یہاں پر بھی وہی بات سننا، نبی زمین پر بولیں گے، اللہ آسمان پر فیصلہ کرے گا. ایک کام کے لیے تیار ہو، بولو سب لوگ تیار ہو انشاءاللہ، پورا مجمع تیار انشاءاللہ. ایک کام کرنا، سب کریں گے، ہاتھ اوپر کرو بھائی، کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. اور یہ کام آ گیا نا، میں قسم کھا کر کہتا ہمارے ماں باپ بھی ہم سے راضی ہوں گے، ہمارا گھر بھی ہم سے راضی ہوگا، اللہ بے حساب مال بھی عطا کرے گا، اللہ ہمارے گھروں میں محبت بھی عطا کرے گا. آپ دیکھو اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا. یہ کام کر کے دیکھو، آپ کا بیٹا بھی فرما بردار ہوگا، آپ کی بیوی بھی فرما بردار ہوگی، آپ کے گھر کے ماحول میں سکون ہی سکون ہوگا. کیونکہ نبی زمین پر کہتے ہیں اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا. ایک کام کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ آپ سب کو معلوم ہے یہ کام کس نے بتایا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی
میں نہیں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ہمارے نبی اتنے بڑے نبی, اتنے بڑے نبی, اتنے بڑے نبی کہ میں نے کل کٹھور میں تھا, میں نے صرف ایک بات کہی کہ ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں, اس کے بعد ہمارا نام آؤٹ ہوتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں, اس کے بعد ہمارا نام آؤٹ ہوتا. اللہ کی قسم اکیلا ہمارے نبی وہ نبی ہے, پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ کے چرچے ہوتے تھے, پیدا ہونے کے بعد بھی آپ کے چرچے ہوتے ہیں, اور قیامت تک آپ کے چرچے ہوتے رہیں گے. وہ نبی کیا فرماتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لے. کون کون تیار ہے بھائی؟ ذرا ساتھ میں بولو بھائی, کتنے وقت کی نماز پڑھ لے؟ 5 وقت. وہ نبی نے صاف کہہ دیا نماز پڑھ لے, روزی تیرے گھر میں ہوگی, سکون تیرے گھر میں ہوگا. بلکہ وہ نبی نے کہہ دیا نماز پڑھ لے, جنت تیری ہوگی. آخری آیت سن لو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 16ویں پارے میں, اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تو بھی نمازی بن جا, فجر ظہر اثر مغرب عشاء بھیتر نمازی بن جا. اللہ فرماتا تو بھی نمازی بن جا, تیری فیملی کو بھی نمازی بنا دے. اللہ کہتا روزی کی فکر مت کرنا, روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے دروازے پر آئے گی. تو بتاؤ بھائی نمازی بنیں گے نہیں انشاءاللہ؟ بلکہ میں بات ختم کر رہا ہوں, آخری بات, نمازی جنتی. بولو نمازی, اور بے نمازی جہنمی. بہت سے ہمارے بھائی فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں, حالانکہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے, فجر کی نماز نہیں پڑھتے. یاد رکھو جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا, شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی میں ہیلو دوستو, تو یہ تھا آج کا بیان. امید کرتا ہوں آپ حضرات کو بیان اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا تو ویڈیو کر دینا لائک, چینل کو کر دینا سبسکرائب. ملتے ہیں نیکسٹ بیان میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.